جو مرض سیاں تو صلی اعلیٰ پڑھ، جو مرض سیاں تو صلی اعلیٰ پڑھ، یہی ایک دعویٰ ہے جو اکثیر ہوگی، یہی ایک دعویٰ ہے جو اکثیر ہوگی، یہی ایک دعویٰ ہے جو اکثیر ہوگی، جو مرض سیاں تو صلی اعلیٰ پڑھ، جو مرض سیاں تو صلی اعلیٰ پڑھ۔ جو ہو کوئی مشکل صلی اللہ، جو کوئی مشکل تو صلی اعلیٰ پڑھ، جو ہو کوئی مشکل تو صلی اعلیٰ پڑھ، جو مرض سیاں تو صلی اعلیٰ پڑھ، جو کوئی مشکل تو صلی اعلیٰ پڑھ، یہی ایک دعویٰ ہے جو اکثیر ہوگی، یہی ایک دعویٰ ہے جو اکثیر ہوگی۔ حدیث شریف میں آقا کا بہت بڑا مقام ہے، عقل سے باہر، عقل سے باہر، اسے عقل میں نہیں آتا۔ کہا من اسرت علیہ حاجتہ، کسی کو کسی مشکل پیش آئے، کوئی مصیبت، کوئی حاجت، اس پہ سخت ہو گیا، وہ کام نہیں ہوتا ہے، فَلْيُكْثِرْ عَلَيَّ بِالصَّلَاةِ، وہ کثرت سے میرا نام لے، میرا درود پڑھے، کہ خدا رخ دے گا تم کو، جب میرا نام لوگے خدا دیکھے گا یہ محمد محمد کہتا ہے، سبحان اللہ، یہ محمد محمد کہتا ہے، یہ صلی اللہ کہتا ہے، ان کا نام لیتا ہے۔ بتاؤ کتنا مقام ہے ان کا نام سے، من اسرت علیہ حاجتہ۔ اور دوسری حدیث میں تمفی الہموم والغموم وتکسل الارزاق، غم اور مصیبتیں دور ہوں گی اگر کسی نے کثرت سے درود پڑھا، اور رزق خدا فراخ کر دے گا۔ بتاؤ، خدا ہم کو آپ کو توفیق دے۔ خدا جب تک غنی نہ کرے، انسان غنی ہو کے بھی ذلیل ہو سکتا ہے۔ خدا اگر غنی کرے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، منٹوں میں غنی کر دے، جب چاہے دے دے، جب چاہے لے لے، ملک جس کو دے دے یا جس سے لے لے۔ قرآن میں ہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء۔ قرآن کے حساب سے سوچنا چاہیے، اور آقا کے حدیث سے جیسے ایسے سوچنا ہے۔ اب خود نہیں سوچنا چاہیے مجھے فلانے نے کیا، فلانے نے ملک لے لیا، فلانا ملک لے لے گا، فلانے کے پاس طاقت ہے۔ سب کے پاس طاقت ہے، لیکن خدا کے پاس جو طاقت ہے وہ کسی کے پاس نہیں، اور خدا نے جو طاقت نبی کریم کو دی ہے، کائنات میں ناممکن ہے کسی کے پاس۔ ہاں، وہ طاقتیں نہیں یاد ہیں، یہی طاقتیں یاد ہیں۔ یہ تو دھوکہ ہے، کوئی طاقت نہیں، یہ تم کو تنبیہ کرنی ہے۔ کیسی مصیبتیں آئیں پھر معجزے دیکھو۔ اگر تم نے خدا کو، رسول کو دل سے مانا ہے تو پھر یہ چیزیں خدا رسول پہ یقین دلاتی کہ نہ ہونے والے کام، ناممکن، کوئی وسیلے نہیں تھے، کام ہو گئے۔ جیسے فرعون خدا بنا تھا، سب پر حاوی تھا، ہاں جی، خدا نے ناممکن کام کر دیا، نہ جنگ ہوئی نہ کچھ ہوئی، پھر خود ہی سمندر میں چلا گیا ساری فوج کو لے کے، خود بخود ہی خدا نے اس کو ایسا اندھا کر دیا۔ اس کا موسیٰ علیہ السلام جا رہے رستہ تو میں بھی جاؤں، یہ پتہ نہیں یہ رستہ رحمت والا ہے، جو خدا رسول کو مانتے، جو نہیں مانتے رحمت والا رستہ مصیبت بن جاتا ہے۔ کسی کے لیے ملک مصیبت، کسی لیے ملک عذاب، کسی کے لیے ملک رحمت۔ تو جو خدا سے رابطے نہیں توڑتے، نبی سے محبت نہیں چھوڑتے، ان کے ہر حال اچھے رہتے ہیں۔ یعنی کہ امیر ہو گیا، اب خدا کے رابطے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے، ضرورت ہے۔ ہر اسلحہ ہو گیا، کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسلحہ سے سب کو زیر، یہ نہ کہا کرو۔ سیکنڈوں میں کچھ ہو جائے، دیکھا نہیں ایمان میں سے ایران میں سیکنڈ میں کیا ہو گیا، ادھر نہیں ہو سکتا، ہر جگہ ہو سکتا۔ تو ہم کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے،
اور ان مسلمانوں کو جن پہ مصیبت آئی ہے، اگر امتحان ہے خدا دور کرے، اگر کسی مصیبت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے خدا کی ناراضگی، خدا ان کو توفیق دے، خدا سے وہ معافی مانگ لیں۔ ہاں، تو یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم نے ہم کو جو تعلیم دی یہی دی ہے، قرآن نے بھی یہی دیا ہے، وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم۔ تم جو مصیبت تم پہ آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تم نے خود یہ مصیبت اپنے ہاتھوں سے کی ہوتی، اس وجہ سے آتی، تمہارے عملوں کی وجہ سے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور کثرت سے ہم معافی دیتے ہیں۔ اگر میں اعمال کے حساب سے پکڑیں تو فرمایا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، زمین پر کوئی چلنے والا نظر نہ آئے کہ کس سے گناہ نہیں ہوتا۔ تو یہ خدا سے رابطہ نہیں توڑنا چاہیے۔ جب انسان آسودہ حال ہو جاتا ہے، نمازوں کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، مسجد میں جانا چھوڑ دیتا ہے، پارکوں میں گھومنا اور گانے سننا۔ خدا نے یہ کہا نہیں یہ گانے سنیں آپ، اس سے فسق و فجور پیدا ہوتا ہے۔ یہ گانے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ تجلب الزنا، ایک زنا کا سبب بنتے ہیں گھروں میں۔ ہاں، یہ اچھی چیز تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل ایمان والے بنائیں، جو ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے، خدا کرے ہم کو آپ کو نفرت پیدا ہو جائے۔ جو کوئی مشکل تو صلی اللہ پڑھ، جو کوئی مشکل تو صلی اللہ پڑھ۔ اتنا کھلا بے حیائی ہونی چاہیے۔ صحابہ نے پوچھا آقا جی کیا ہم ہلاک ہوں کہ ہمارے پر اگر صالحین اچھے لوگ کہا تب بھی ہلاک ہو گئے، اذا کثر الخبث، اگر گناہ زیادہ ہو جائیں تو صالحین کے ساتھ ہی ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر صالحین اپنی نیت پہ اٹھیں گے۔ کھلم کھلا یہ گانے لگانے چاہیے، کھلم کھلا لکھنا چاہیے، فرمائشی پر قرآن مجھے فلانی کی گیت سنا، فلانے کا سنا، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سخت بے حیائی ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا اس کو اتنا بے حیا نہیں ہونا چاہیے۔ جس چیزوں کا نقصان بتائے دین دنیا کا نقصان سے ہوتا ہے، یہ چیزیں انسان کو فواحش اور بے حیائی میں لے جاتی ہیں۔ بعض شاعر گانوں کی وجہ سے غرق ہوا، حدیث کے تفسیروں میں آتا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ انسان کے اندر مادہ ایسا ہے کہ یہ اس میں پھر آگ لگتی ہے، پھر اس کے خیالات خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں لڑکی بھاگ گئی، لڑکا بھاگ گیا، بہن قتل ہو گئی، ماں بھاگ گئی، 4 بچوں کو چھوڑ کے بھاگ گئی، تو آزادی کی نا، پابندیاں چھوڑ دی نا۔ آقا جی نے رحمت اللہ عالمین ہے، گھر میں ٹی ویاں لگا دی، پردے اور آپس میں چھوڑ دیے، ظاہر کس سے تعلق ہوا، میری بہن بھائی ہے، خدا سے نے کہا ذرا تعلق بہن بھائی محبت ہو جائے تو ایک دم پردے اٹھا دو۔ سکے بھائی سے عورت پردہ کر اس سے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا عورت خامند کے بھائی سے پردہ کرے؟ کہا الحمو موت ہے بھائی دوسرے بھائی کی عورت کے لیے۔ ہر کسی کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بھائی بہن بنائے تو پردے کے اندر سے بنا، کوئی ان کی مصیبت کبھی کام آ جاؤ۔ یہ تھوڑی تم سے کھلا بولو، کھلا ہنسو، اس کو گھر میں کھلا بیٹھو، کھلا چلو، ایسے منع ہے۔ آپ کسی کو بھائی بنا سکتے ہیں، بہن بنا سکتے ہیں، بیٹی بنا سکتے ہیں، لیکن بیچ میں کچھ حدودیں ہیں وہ رکھیں۔ وہ تمہارے کام آئے تم ان کے کام آئے، کسی گھر کھانا کھا سکتے ہو، جا سکتے ہو، لیکن وہ علیحدہ عورتیں، مرد علیحدہ، گھل مل کے نہیں بیٹھنا۔ ہاں تو احتیاطیں کریں۔ پہلے بھی بہت کچھ وضاحت میں نے کی جتنا مجھے سمجھ آتی ہے۔ میں تو اپنے کو عالم نہیں سمجھتا ہوں۔ انسان خدا نبی کے سامنے عالم ہو سکتا ہے؟ کہاں عالم ہو سکتا؟ جتنا پتہ ہے باقی علم کو اللہ جانے سمندر ہے۔ اسی جو غلطی کروں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور دعویٰ نہیں کرتا، میری باتیں ہوتی اس کی تحقیق کر لیا کرو، حدیث میں واقعہ آیا نہیں آیا قرآن میں۔ اکثر میں باتیں کرتا ہوں ٹھوس کرتا ہوں جو قرآن اور حدیث سے بالاتفاق ثابت ہوئی ہوں، آقا کی عظمت جو بالاتفاق ثابت ہوئی، ایسی باتیں کرتا ہوں۔ جیسے بعض باتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، لیکن میں بے اتفاق قرآن سے ثابت کرتا ہوں باتوں کو، وضاحت سے قرآن میں، کہ موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہونے گئے تو خدا نے کہا زمین پہ جوتے سے مت چلو، اب تم کو کلام کرنے آ رہے ہو، ابھی کلام کیا نہیں ہے، تم نے سامنا میرا کرنا، ان جوتوں کو اتارو۔ آج سنا دوں، فخلا نالیک، اے موسیٰ جوتے اتارو، انک بالوادی المقدس طویٰ،
تم ایک پاک زمین پر پیر رکھ رہے ہو جس میں تم نے ابھی ہم کلام ہونا ہوئے نہیں ہو. اور نبی کریم کی عظمت اور لاڈ پیار خدا کے ہاں جوتے سمیت نماز پڑھتے تھے, اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. کوئی بولے کہ ایسی عظمت کسی کو عطا ہوئی ہے؟ اور ان کی امتی کے لیے سنت ہو گیا, ایک نبی جوتے سے کھڑا نہیں ہو سکتا. نبی کا امتی جوتے پاک ہو, سنت سے جوتے سے نماز پڑھنا, پاک جوتا ہو. لیکن آج کل رطوبت ہے, پانی ہے, تو احتیاط کرنا چاہیے. بس جوتے سے نماز پڑھنی, نئے جوتے سے نماز پڑھا کرو کچھ دن, جب رطوبت ہو پھر چھوڑ دو. تو کتنی ہے مطلب مثالی ہے, میں باتیں ٹھوس سے کرتا ہوں, لیکن پھر بھی انسان بھول جاؤں علم سمندر یا کوئی وضاحت میں کمی بیشی رہ جائے اس کی تحقیق کر لیں. خدا ہم کو تم کو یہ نیت اور عقیدہ مضبوط کرے کہ ہم نیت کے اور عقیدے کے مضبوط ہو جائیں خدا رسول کی محبت میں. باقی عمل میں کمی بیشی ہو جائے معاف ہو جاتی ہے اگر نیت مضبوط ہے. اگر نیت اچھی نہیں ہے تو عمل سب بیکار, اچھے برے سب کوئی فائدہ خاص نہیں ہوتا. انما الاعمال بالنیات, چاہے اعمال ہوں اس کی بنیاد نیت کی دیکھی جائے گی. نیت کیا تھی؟ ایک مصیبت کی میرا درس پڑتا ہے, جب مصیبت چل جاتی نماز چھوڑ دیتا ہے, اس کی نماز فائدہ دے گی؟ اسی آگن کے بعض آدمی کی نماز رائی کے برابر فائدہ نہیں دیتی. کیوں نہیں دیتی؟ وہ مصیبت کی وجہ سے پڑتا ہے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی ہے. اور جس کی نیت نماز ہر روزہ کو سے تبدیلی آتی ہے, فرمایا من لم تنہہ صنعت عن الفحشاء منکر فلا صلاۃ لہ, جس کی نماز کو بدلے نہ, اس کو بے حیائی سے نہ روکے اور برے کاموں سے نہ روکے, آقا جی کہتے ہیں فلا صلاۃ لہ, اس کی نماز نہیں ہے. پڑھی بھی ہے تو نہیں پڑھی ہے, کہ اس میں یہ اثر کیوں نہیں آیا. نماز پڑھا تو وہی گانے بھی نہیں چھوٹے, نماز پڑھا تو جھوٹ بھی نہیں چھوڑا, نماز پڑھا تو ماں باپ کو بھی تنگ کیا. یہ نماز ہے تمہاری, نماز تو منع کرتی ان چیزوں سے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, قرآن کی آیت میں بھی یہ نماز روک دیتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی سے. حج کیا, سب کچھ کیا ہے جی, تبدیلی نہیں آئی, وہی کی وہی حالت ہے. نبی کریم کی حکمن سنت کو بھی نہیں قبول کیا اس نے. نبی کریم جس چیز میں رغبت کریں چاہے حکم نہ بھی کریں, ان کے وہ کام کرنے چاہیے کہ آقا نے کیے. لیکن جس چیز کا حکم کریں گنجائش نہیں ہے. داڑھی کے متعلق کس شوار بواف اللحا, مونچھوں کو کاٹا کرو, داڑھی کو بڑھایا کرو. تم کو اس سے کیا مطلب ہے فلانے نے داڑھی رکھی تھی نہیں رکھی تھی, فلانے نے داڑھی رکھ کے غلط کام کیا تھا, تمہارے نے رابطہ نبی سے رکھا, تم نے ربی کی بات مانی, تمہاری نیت نبی ہے. تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو سکھوں نے داڑھی رکھی ہے؟ بے ادبی کرتے ہو, بےہودے ہو, کافر ہوتے ہو. نبی کی بات کی اہمیت گراتے ہو تو یہ اہمیت گرانی نا ایسی بات کرنے. نبی کا نام جس میں آ جائے, مسواک میں آ جائے, سن ہو جاؤ. کر سکتے تو ٹھیک ہے, نہیں کر سکتے ہو تو بولو اللہ ہماری کمزوری دور کرے. شرمندگی ہونی چاہیے, بے حیائی سے نہیں بولنا چاہیے. ایک آدمی گناہ کرتا ہے, شرمساری بھی رکھتا ہے, اس کی بخشش ہو سکتی ہے. ایک آدمی غلط کام کرتا ہے لیکن جرت سے بولتا ہے, یہ تو بے حیا ہے, اس میں ایمان یا نہیں ہے یا ایمان چلا جائے گا, جو بھی ختم ہو جائے گا. کیونکہ حیا کا ایمان سے جوڑ ہے, جس میں ایمان ہوتا ہے اس میں حیا ہوتی ہے. اس کو خدا رسول سے حیا نہیں تو ماں باپ سے استاد سے کہاں حیا ہوگی؟ الحیاء من الایمان, سرکار نے کہا حیا ایمان والے میں ہوتی ہے اور ایمان سے ہے. الحیاء لا یاتی الا بخیر, جس میں حیا ہوتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے. تو خدا تعالی ہمیں ایمان والا دل نصیب کرے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کرے محبت اور عظمت دل میں اترے, زبان تک نہ رہے. تو گر پڑا گناہ کے باور میں, تو گر پڑا گناہ کے باور میں, ہر ایک معافی سے ہی تکثیر ہوگی, ہر ایک معافی سے ہی تکثیر ہوگی, ہر ایک معافی سے ہی تکثیر ہوگی. انہیں کی نظر کائی ہے یہ کرشمہ, انہیں کی نظر کائی ہے یہ کرشمہ, جو رحمت
رحمت میں میری یہ تقدیر ہوگی، جو رحمت میں میری یہ تقدیر ہوگی۔ گناہ کنارے پہ سب کو لگائے فقط یہ کنارے پہ سب کو لگائے فقط یہ درود محمد سے سب خیر ہوگی، درود محمد سے سب خیر ہوگی۔ نعرے پہ سب کو لگائے فقط یہ کنارے پہ سب کو لگائے فقط یہ درود محمد سے سب خیر ہوگی، درود محمد سے سب خیر ہوگی۔ یہ شیطان و نفس کے حملوں میں واللہ، یہ شیطان و نفس کے حملوں میں واللہ، درود محمد شمشیر ہوگی، درود محمد شمشیر ہوگی۔ نہ مجھ کو ہے ڈر نہ خطر کچھ ہوا کا، نہ مجھ کو ہے ڈر نہ خطر کچھ ہوا کا۔ میری چاندنی میری تنویر ہوگی، میری چاندنی میری تنویر ہوگی۔ میرا چندہ صلی اعلیٰ کا ہے نغمہ، میرا چندہ صلی اعلیٰ کا ہے نغمہ، کہ آواز اس پہ گلو گیرے ہوگی، کہ آواز اس پہ گلو گیرے ہوگی۔ یہ عاجز کی واحد صدا تجھ سے اللہ ہے، عاجز کی واحد صدا تجھ سے اللہ۔ ہر ایک معاملے میں میری خیر ہوگی، ہر ایک معاملے میں میری خیر ہوگی، ہر ایک معاملے میں میری خیر ہوگی۔ میں صلی اعلیٰ پڑھ کے نکلوں گا واللہ، میں صلی اعلیٰ پڑھ کے نکلوں گا واللہ، میں صلی اعلیٰ پڑھ کے نکلوں گا واللہ، میں صلی اعلیٰ پڑھ کے نکلوں گا واللہ۔ جہاں ہر طرف رائے تاریک ہوگی، جہاں ہر طرف رائے تاریک ہوگی۔ بڑا دل سے صلی اعلیٰ تم بھی عاجز، پڑھو دل سے صلی اعلیٰ تم بھی عاجز۔ یہی ایک دعویٰ ہے جو اکثر ہوگی، یہی ایک دعویٰ ہے جو اکثر ہوگی۔ جو ہو مرض اس یا تو صلی اعلیٰ پڑھ، یہی ایک دعویٰ ہے جو اکثر ہوگی۔